آج کل پاکستان سے کوئی بہت اچھی خبریں نکل کر سامنے نہیں آ رہی. 4 سال بعد دوبارہ پیوٹن انڈیا کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور بہت بڑے کہہ لیں گے ڈیفنس اور ٹریڈ پر بات کی جائے گی کہ کس ڈیفنس سسٹم کو کس طرح سے مضبوط کرنا چاہیے ٹریڈ میں اور کیا کیا ترقی کرنی چاہیے ہے. KUIF نے انکشاف کیا ہے کہ اب بلوچستان کے اسکولوں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا جاتا, نہ ہی وہاں کے بچوں کو اب پاکستان کا قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے, جس پر بلوچستان کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کے قومی ترانے کا احترام نہیں کرے گا اسے یہاں سے نکال دیا جائے گا. یہ لوگ سارے انڈیا کی را ایجنسی ہے جس کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہم میں سے ہی ہیں. رشیا کی جو دوستی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, امریکہ کی دوستی انڈیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کوریڈورز کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم یہ کوریڈورز بنائیں گے, اسے ٹریڈ کی جائے گی. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی 5 پنجابیوں کو بلوچستان میں چلتی بس سے نکال کر قتل کر دیا گیا ہے. یہاں کے گوادر کے قریب ہائی وے پہ چلنے والی بسوں سے لوگوں کو نکال کر بسز کو آگ لگائی جا رہی ہے. چائنا جیسے پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کا منصوبہ بنا رہا ہے, کوریڈور بنا رہا ہے, وہیں پر انڈیا, امریکہ اور کہہ لیں کہ رشیا کے ساتھ مل کر IMEC کوریڈور بنانے کی تجاویز پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی رٹ جو ہے نا بلوچستان کے اندر وہ ناکام ہو چکی ہے. دوسری طرف اگر ہم لوگ بات کریں امریکہ اور اسرائیل کی, تو وہ پاکستان کے اندر اپنی بیسز بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ ایران کو ٹیکل کر سکے, ایران کو منہ توڑ جواب دے سکے. دوسروں کے لیے آتنک کا گڈھا کھودنے والا پاکستان آج اسی گڈھے میں گرا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بربادی کے اس گڈھے سے پاکستان باہر کیسے آتا ہے. اور کل 26 مارچ کا روز گزرا ہے جب 26 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان, اس وقت کے مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا ڈکلریشن جاری کیا تھا. بلوچ لڑاکے لگاتار سینا کے جوانوں کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں, لیکن سینا ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی. وہ کیول معصوموں پر اپنا ڈنڈا چلا رہی ہے. بلوچوں کی آواز اٹھانے والے مہرنگ بلوچ, سمی بلوچ جیسے سماجی کارکرتاؤں کو جیل بھیج رہی ہے. POK میں بھی سینا اور شہباز کے خلاف لوگ آواز بلند کر رہے ہیں, آزادی کی مانگ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں انہیں مودی جیسا پردھان منتری واپس آ جاتے ہیں. ہم بھی تو بلوچستان کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. بلوچستان کے جو مسئلے ہیں آپ کو نہیں لگتا اگر انہیں حل کیے جائیں تو ہم اس دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ پشین کے اندر چلے جائیں, کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے وزٹ کیے ہوئے ہیں, پشین, مچھ, کوٹا, یہ سارا میں گھومتا رہتا ہوں کاروبار کے سلسلے میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اصل جو مسئلہ وزیر اعلیٰ کا یہ جس کا کہہ رہے ہیں نا, اب شہباز شریف صاحب ہمارے دن رات تو پنجاب کے اندر گھومتے ہیں نا, کیا یہاں دہشت گردی نہیں ہوتی؟ وزیر اعلیٰ کا کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ ایجنسیوں کا کام ہے. وزیر اعلیٰ یہ ہے کہ وہ ڈنڈا دے سکتا ہے ایجنسیوں کو, لیکن کس حد تک, وسائل کم ہے ہمارے پاس. اب یہ دیکھیں JUIF نے انکشاف کیا ہے کہ اب بلوچستان کے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا جا رہا. آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ ہمارے لیے بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بلوچستان کے اسکولوں میں نہیں لگایا جا رہا, حالانکہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جتنی معدنیات ہے نا, قیمتی جتنے ظاہر ہیں ہمارے, وہ سارے وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا, باقی جھنڈے کی بات آپ کر رہے ہیں تو کیا کہوں میں, اس کے اوپر تو دل ہی روتا ہے کہ جھنڈے کا تو یہ سین ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں, افغانی برادری ہمارے رہی ہے نا کتنا عرصہ, اب جھنڈے کا کیا حال کر رہے ہیں ہمارے کا. وہ پہلے ہی ان کو کھلاتے ہیں, بعد میں وہی گنڈا گردی کرتے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جو ایجنسیوں نے خود تیار کیے ہیں, بعد میں انہی کے لیے عذاب بن گئے ہیں. وہ یہ ضیاء کے دور سے چلتا آ رہا ہے. کلاشنکوف, پاؤڈر, افغانی, یہ 3 تحفے ہمیں ضیاء صاحب نے دیے ہوئے ہیں جو ہماری جڑوں میں رچ چکے ہیں. ان کو نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہوا اب, اور یہی معاملات کی جڑ بن رہے ہیں. سر آپ ہی دیکھیں افغانیوں کو ہم نے کتنے سال اپنے ملک کے اندر پناہ دی, کھلایا پلایا, انہوں نے یہاں پہ کاروبار سیٹ کیا, اور جب انہی افغانیوں کو ہم نے ملک سے نکالا تھا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پر کنٹرول پایا جائے, آج وہی افغانی ہمارا کھلا دشمن ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پچھلے تقریباً 2-3 ماہ پہلے دبئی میں کرکٹ میچ کے اندر آپ نے حال دیکھ لیا تھا, وہیں سے شروع ہو چکا تھا یہ کام. افغانیوں نے کرسیاں اٹھا اٹھا کے پاکستانی کرکٹ فین کو ماری صرف ایک میچ ہارنے پر, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ انڈیا ہمارا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا افغانی ہمارا دشمن بن چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پٹھان برادری کو جو جتنا سپورٹ عمران خان کے دور میں مل گیا ہے نا, یہ گروپ بندیاں ہو چکی ہوئی ہیں. یہ بس معاملات خراب کرنے کی طرف ہیں سارے. یہ سارا بوٹا جو ہے PTI کا لگایا ہوا ہے, یہ نکالنا, جڑوں سے اکھیڑنا بڑا مشکل ہے. اب یہ دہشت گردی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے.
सर पाकिस्तान के मीडिया का और हमारी गवर्नमेंट का, हमारी रियासत का यही कहना है कि जो जाफर एक्सप्रेस का हादसा पेश आया था ये इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर करवाया है। बीएलए को पूरी सपोर्ट और पूरी ट्रेनिंग दी गई है इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से। बीएलए जो तंजीम है ना, उस तंजीम का बायोडेटा ये है कि वो इंडिया से रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। अफगानिस्तान उसके अड्डे हैं, अफगानिस्तान उनसे पैसा ले रहा है बहुत बड़ा। आप ये देखें कि हमें आज़ाद हुए कितना अरसा गुजर चुका हुआ, 47 से हम आज़ाद हैं। अफगानिस्तान तो कल आज़ाद हुआ है और उसने बगैर सूद के अपना असेंबली में पहला बजट पेश कर दिया है। ऐसा ही है। 3 साल में बगैर सूद का बजट पेश हो गया है। रुपया कहाँ से आ रहा है? सवालिया निशान है, किधर से पैसा आ रहा है? सर इंडिया ने रिसेंटली अपने बजट के अंदर अफगानिस्तान का भी बजट अनाउंस किया, आपको ये बात पता है? किसने? इंडिया ने रिसेंटली अपना एक यूनियन बजट अनाउंस किया जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को भी बजट दिया है। तो इसीलिए दिया है ना, उनका साथ दे रहा है वो, एंटी टेररिस्ट है वो। हमें अगर ये पता है सारी बातें तो हम फिर हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं? हम इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? अगर हमें लग रहा है कि ये रॉ करवा रहा है या अफगानिस्तान करवा रहा है तो फिर हम इन चीजों की शनाख्त कर पा रहे हैं अगर, तो हम इन्हें अपने मुल्क से निकाल क्यों नहीं पा रहे? इनको हम निकाल इसलिए नहीं सकते कि हमारे ऊपर भी बड़े मामलात हैं, ठीक है। बाहर के मुल्कों का दबाव भी है, बिलखुसूस अमेरिका का दबाव हमारे ऊपर ज्यादा है। अब इसराइल का जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, आप देख लें मुसलमान मेजोरिटी अभी तक इस इशू पे ही नहीं इकट्ठे हो रहे। हजारों बच्चे रमजान में हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी हो गई है। उससे इशू मेरा ख्याल है दहशतगर्दी से इशू मुसलमानों के लिए वो है। आज तक कोई पायदार बयान ईरान के अलावा हमने नहीं सुना, वो भी अमली कुछ नहीं किया, उसने बयान ही दिए हैं। सर आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह मशरकी पाकिस्तान हमसे टूट के बांग्लादेश बन गया, इस तरह जो अब है बलोचिस्तान हमसे अलग हो जाएगा। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ कहले के सूबों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करें, आप कश्मीर के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें, हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं, हर बंदा अपने राइट के लिए सड़कों पर निकला हुआ है। मैं आपको एक पेशन गोई दूं आपके चैनल के हवाले से, 2 साल में 3 साल बाद मेरी ये बात सामने आ जाएगी। तजज़िये मेरे बहुत है, मैं इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, ठीक है ना। आने वाला वक्त 2-3 साल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वाले हालात आपको नजर आएंगे। अच्छा। आपको शायद याद होगा कि नहीं, 5 साल पहले गिलगित के अंदर शिया सुन्नी फसाद हुआ, सुन्नियों को उतार के बसों से शनाख्ती कार्ड देके इसी तरह मारा गया जैसे आज बलोचिस्तान आज का वाकया हुआ है। ये सेम उसी की कार्रवाई है और इंडिया पहले ही दावा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा टूटा हुआ अंग है। ये मामलात आपको आस्ते आस्ते उधर जाते नजर आएंगे।